السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم۔ وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه۔ وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لا اسبحها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ یعنی چاشت کی 4 رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ بڑھا بھی لیتے تھے جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی یا اللہ چاہتے، یعنی اللہ کی توفیق سے کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور صحیح مسلم میں ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ نہیں، ہاں، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو پھر آپ یہ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ میں یہ نفل پڑھتی ہوں۔ ان ساری احادیث کو یہاں پر ذکر کر کے جو چاشت کی نماز ہے ضحیٰ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا جو اس بات ہے وہ ثابت کیا گیا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کا جو وقت ہے اس کے درمیان پڑھے جانے والے جو نوافل ہیں ان کے مختلف نام ہیں۔ یہ نماز ایک ہی ہے لیکن مختلف ناموں سے احادیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ نوافل فوری طور پر سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس کے بعد پڑھے جائیں تو اس کو اشراق کہتے ہیں، اور اگر یہ تھوڑی تاخیر سے جب سورج پورا اوپر ہو جاتا ہے، آج کے وقت میں اگر کہیں کہ 9-10 بجے کے قریب پڑھے جائیں تو اس کو چاشت کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ مختلف روایات ہیں جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین کے ساتھ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اشراق آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی جن نوافل کا آپ اہتمام کرتے تھے ان میں سے اشراق کے نوافل بھی، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے پورا اوپر آنے کا انتظار کرنا، بالکل طلوع کے وقت مکروہ وقت، کیونکہ بالکل طلوع اور بالکل غروب یہ 2 اوقات ان میں نماز پڑھنے یا سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، اور وہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے شیطان اپنے 2 سینگ اس کے سامنے لاتا ہے، اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے اپنے 2 سینگ اس کے سامنے لاتا ہے، گویا اس کی عبادت کرنے والے اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے۔ تو اس کے طلوع ہو جانے کے کچھ دیر بعد، اور یہ تقریباً 12 منٹ کا وقت ہے کہ جب وہ پوری طریقے سے طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعات پڑھی جائیں تو یہ اشراق کی نماز ہے۔ پھر 2 سے زائد پڑھنا کوئی چاہے تو 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 8 جتنی بھی پڑھ لے۔ اگر اسی نماز کو وہ لیٹ کر کے پڑھے تو اس کو چاشت کہتے ہیں۔ 9-10 بجے کے قریب بندہ اگر یہ نوافل ادا کرے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت یہ نوافل پڑھا کرتے تھے، اور اگر کبھی آپ
اللہ کی توفیق سے چاہتے تو بڑھا بھی لیتے، یعنی 6 پڑھ لیتے، 8 پڑھ لیتے، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول یہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو فرمایا نہیں پڑھا کرتے تھے سوائے یہ کہ آپ سفر سے واپس تشریف لائیں، یعنی یہ آپ کی روٹین نہیں تھی کہ روزانہ آپ چاشت کے وقت پہ چاشت پڑھتے ہوں، بلکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سفر سے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر یہ نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پڑھا کرتے تھے، تو فرمایا روٹین سے نہیں پڑھا کرتے تھے، میں پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو کبھی کبھی میں یہ عمل کر لیتی ہوں۔ تو انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی یہ نوافل چاشت کے وقت پر پڑھنے چاہیے، لیکن مسنون عمل ہی کے طور پر اس کو اپنی روٹین نہیں بنانا چاہیے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر اشراق کے علاوہ علیحدہ سے چاشت کی نماز پڑھنا یہ مسنون نہیں۔ جو اس نے اشراق پڑھ لیا اس کی چاشت بھی ہو گئی، لیکن کبھی اس کو مؤخر کر کے ضحیٰ کے وقت پہ، چاشت کے وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔